السلام علیکم ویورز۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی وہ رکھتا ہے۔ وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کے ناشکرے پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے۔ وہ گنتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزماتا ضرور ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں کھرا اترنا آسان نہیں ہوتا۔ پر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم نے اپنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تم اپنا حوصلہ ہار رہے ہو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنا صبر کھو رہے ہو، تو فوراً اللہ سے رجوع کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ، زندگی کے ہر موڑ پہ ہمت، صبر اور حوصلہ عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ اگلا سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں بہت جلد نصیب ہوں گی۔ اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو۔ انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنی سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ کبھی تمہیں دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں،
اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارا یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں نا تو اس انسان کی پسندیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتا نہیں۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہونے کا۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ مجھے کن فیکون کے لفظ سے عشق ہے، زندگی میں ساری باتیں ہی اس پر آ کر رک جاتی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، فیکون یعنی تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کن فرمائے گا پھر آپ کی کوئی بھی دعا فیکون سے محروم نہیں رہے گی۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پر کہ وہ دعا سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے نہیں دے گا اور تمہاری دعاؤں پہ کن کہہ دے گا۔